بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بھی مسلم ہے، ہم بھی مسلم ہیں، سب ہیں. ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کا معیار یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی زندگی میں کریں، اپنی عبادتیں جس طرح سے بھی کریں، خدا کو آپ کو جواب دینا ہے. لیکن رسول خدا سے جنگ مت کیجیے گا. خدا پروردگار عالم قرآن میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان لانے والوں، دیکھو ہمیں تمہاری عبادتیں نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا سلم چاہیے رسول کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی کا بلند ترین معیار کیا ہے؟ 2-4 منٹ کی زحمت اس آیت کے سلسلے میں. تقوی کا بلند ترین معیار کیا ہے؟ نماز پڑھی ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. نماز سے کون منہ موڑ سکتا ہے؟ روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، غیبت نہ کی جائے، تہمت نہ لگائی جائے، نامحرم کو نہ دیکھا جائے، کان کو موسیقی سے، گانے بجانے کے ساز آواز سے دور رکھا جائے، زبان کو بری باتوں سے دور رکھا جائے. یہ سب ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ سب اعمال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں؟ مولانا بس ایسے ہی کر رہے ہیں. خدا پر ایمان ہے تو کر جی خدا پر. اچھا تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قبر میں قیامت میں مشکل نہ ہو. تو مشکل تو اس وقت ہوگی نا کہ جب آپ اس آیت سے باہر نکل آئیں. الذین، وہ لوگ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ کوشش تو کر رہے ہیں عبادتوں کی لیکن اکارت جائیں گی. یعنی عمل کیا ہے، عمل اکارت جائے گا. اب یہ میں اپنے بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں. بھیا بڑا خوشنما پودا لے کر آئے، ایک پودا لے کر آئے. دین کا پودا کیا ہے؟ ایک پھول کا نام ہے نماز، ایک پھول کا نام ہے روزہ، ایک پھول کا نام ہے حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات. یہ سب ہے نا. دین کا درخت ہے، اس کے خوشنما پھول ہیں. اگر آپ دین سے ان چیزوں کو ہٹا دیجئے اور مومنین سے کہیے کہ آپ عبادتیں چھوڑ دیجئے، گھر میں بیٹھے رہیے، بس کہیے مسلمان ہے، تو دین اپنی خوبصورتی نہیں دکھا پائے گا. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. دین اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے. مکے میں مسلمان جا رہے ہیں، واہ شان و شوکت ہے. عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نماز میں جا رہے ہیں، نماز عید میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، شان و شوکت ہے، خوبصورتی ہے. تو یہ تو ہے حضور دنیا کی خوبصورتی. آخرت میں یہ نماز جماعت جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اس کی مثال اب سن لیجئے. بچے میرے سنیں. آپ ایک خوشنما پودا لے کر آئے، بہت خوبصورت پودا. نرسری کے مالک نے کہا کہ اس پودے کو لے جا کر اتنے بڑے گملے میں، اتنا بڑا پودا ہے، اتنے بڑے گملے میں لگائیے گا. روشنی ایسی ہو، ہوا ایسی ہو، پانی اتنا ہو. آپ نے لا کر رسی سے لٹکا دیا، آویزاں کر دیا کمرے کے بیچوں بیچ. اور آپ نے کہا مولانا عجیب آدمی، ہم کو پودا دیا تھا سوکھ گیا، ہم تو اتنا مہنگا قیمتی پودا لے کر آئے تھے، خوشنما پھول نکلیں گے، کمرہ خوشنما لگے گا، اچھا لگے گا. تو حضور آپ نے غلطی یہ کی کہ اس کو زمین میں نہیں لگایا. تو پروردگار عالم نے جو ہم کو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو مت دیکھیے آپ، یہ دیکھیے کہ کون پروردگار کی بتائی ہوئی زمین میں ان اعمال کے بیج کو بو رہا ہے. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.